کبھی سوچا ہے کہ آپ کی جیب میں رکھی یہ چھوٹی سی اسکرین والی ڈیوائس جو شاید ابھی آپ کے ہاتھ میں ہو کیسے وجود میں آئی، اور اس نے صرف 10-15 سال میں ہماری دنیا کو کتنا بدل دیا ہے؟ آج ہم اسی ڈیجیٹل جادوگر یعنی آئی فون کی کہانی اور اس کے اثرات کا، اس کی تخلیق سے لے کر ہماری زندگیوں، معیشت اور معیشت پر اس کے گہرے نقوش تک کا احاطہ کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ واقعی صرف ایک فون کال کرنے والی مشین نہیں تھی، یہ ایک یوں سمجھیں نقطۂ آغاز تھا، ایک ایسا انقلاب جس نے ٹیکنالوجی سے ہمارے تعلق کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس جائزے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ خیال کیسے حقیقت بنا، کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے اسے اتنا کامیاب بنایا، اور ظاہر ہے اس کامیابی کے ساتھ کیا پیچیدگیاں جڑی ہیں۔ اچھا، تو ذرائع ہمیں 2007 میں لے جاتے ہیں، اسٹیو جابز اور ایپل کی ٹیم کا وہ ویژن جہاں وہ 3 الگ الگ چیزوں، ایک فون، میوزک سننے والا آئی پوڈ اور انٹرنیٹ کمیونیکیٹر کو ایک خوبصورت، استعمال میں آسان ڈیوائس میں بدلنا چاہتے تھے۔ یہ صرف ہارڈ ویئر کو جوڑنا تو نہیں تھا، ٹھیک کہا نا؟ بالکل نہیں، اصل کمال دراصل ان ٹیکنالوجیز کا انضمام تھا، انٹیگریشن جسے کہتے ہیں۔ وہ ملٹی ٹچ اسکرین، جس طرح ایپس کام کرتی تھیں، اور پھر ایپ سٹور کا انقلابی تصور۔ یہ وہ ہموار، بالکل بدیہی انٹیوٹیو تجربہ تھا جو پہلے بکھری ہوئی استعمال میں مشکل ڈیوائسز پر ممکن نہیں تھا۔ اس نے پہلی بار سافٹ ویئر کی تقسیم اور اس سے جڑے کاروبار کا ایک بالکل نیا ماڈل متعارف کرایا۔ یوں سمجھیں کہ پوری ڈیجیٹل دنیا ہماری انگلیوں پر رکھ دی۔ یہ تکنیکی جادوگری تو اپنی جگہ زبردست تھی، لیکن اس جادو کو دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچانے کے پیچھے ایک بہت بڑی اور پیچیدہ حقیقت بھی ہے، یعنی اس کی عالمی پیداوار کا نظام۔ ذرائع چین میں وسیع پیمانے پر تیاری کا ذکر کرتے ہیں، اور ان نایاب معدنیات کا، ریئر ارتھ میٹیریلز جنہیں کہتے ہیں، ان کے استعمال کا، جن پر ہمارے جدید ٹیکنالوجی کا شدید انحصار ہے۔ جی، ایک انتہائی اہم نقطہ ہے، بہت اہم۔ یہ نایاب معدنیات اسکرین کی چمک سے لے کر بیٹری کی کارکردگی تک ہر چیز کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس عالمی سپلائی چین نے جہاں معیشت کو بڑے پیمانے پر متحرک کیا، لاکھوں نوکریاں پیدا کیں، وہیں ہمیں کچھ ملکوں پر معاشی انحصار، مزدوروں کے حالات اور ماحولیاتی اثرات جیسے سنجیدہ سوالات پر سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے۔ یہ اس جادو کی وہ قیمت ہے جو اکثر نظر نہیں آتی۔ صحیح کہا۔ ذرا تصور کریں آئی فون سے پہلے کی زندگی کا۔ نقشے کے لیے الگ جی پی ایس ہوتا تھا، موسیقی کے لیے MP3 پلیئر، فوری معلومات کے لیے کمپیوٹر تک جانا پڑتا تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ آئی فون اور پھر دوسرے اسمارٹ فونز نے کام کرنے کے انداز کو بالکل بدل دیا۔ کیا یہ صرف سہولت تھی یا اس کے کچھ اور پہلو بھی تھے؟ نہیں، یہ محض سہولت سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اس نے تو جیسے کام کی جگہ کو ہماری جیب میں منتقل کر دیا۔ ریموٹ ورک ممکن ہوا، رابطے فوری ہو گئے، معلومات 24/7 دستیاب ہو گئیں۔ ذرائع پیداواری صلاحیت یعنی پروڈکٹیوٹی میں اضافے کی نشاندہی کرتے ہیں، بالکل، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتاتے ہیں کہ کام اور ذاتی زندگی کے درمیان کی لکیر دھندلا گئی ہے، ہر وقت آن رہنے کا دباؤ بڑھ گیا۔ تو یہ ایک دو دھاری تلوار ثابت ہوئی۔ بالکل، اور سماجی سطح پر اس کے اثرات وہ تو شاید اور بھی گہرے ہیں۔ لوگوں کے آپس میں بات چیت کرنے کے طریقے، خبریں حاصل کرنے کے انداز، یہاں تک کہ سماجی اور سیاسی تحریکوں کو منظم کرنے کے طریقے بھی بدل گئے۔ اور ایپ سٹور نے تو ایک پوری ایپ اکانومی کو جنم دیا، جس سے ہزاروں نئے کاروبار اور مواقع پیدا ہوئے۔ ہاں بالکل، لیکن اس ڈیجیٹل جادوگر نے اپنی قیمت بھی وصول کی۔ ڈیجیٹل لت یعنی ڈیجیٹل ایڈکشن ایک بہت بڑا چیلنج بن کر ابھری ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اوسطاً اسکرین پر گزارا جانے والا وقت ڈرامائی طور پر بڑھا ہے۔ ہر وقت جڑے رہنے کی خواہش، سوشل میڈیا کا دباؤ، اور پھر پرائیویسی کے سنگین خدشات۔ ہمارا ڈیٹا کون جمع کر رہا ہے، کیسے استعمال ہو رہا ہے، یہ سوالات پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گئے ہیں۔ اور اب تو ہم مصنوعی ذہانت یعنی AI کے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ سری جیسے ابتدائی ورچوئل اسسٹنٹس تو بس شروعات تھے۔ اب آئی فون اور دیگر سمارٹ فونز AI کی بدولت زیادہ ذاتی، زیادہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔ جی، اور مستقبل میں AI اور اسمارٹ فون کا یہ امتزاج ہماری زندگیوں کو مزید گہرائی سے بدل سکتا ہے۔ روزمرہ کے فیصلوں میں مدد سے لے کر ہمارے ارد گرد کی دنیا سے تعامل تک
AI کا کردار بڑھتا ہی جائے گا، اور یہیں سے ٹیکنالوجی پر ہمارے بڑھتے ہوئے انحصار اور اس کے ہماری خود مختاری پر ممکنہ اثرات کے بارے میں اہم سوالات جنم لیتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آئی فون، یہ ڈیجیٹل جادوگر، بلا شبہ ایک انقلابی ایجاد ہے جس نے رابطے آسان بنائے، معلومات تک رسائی کو جمہوری بنایا اور نئی معاشی راہیں کھولیں۔ بالکل، لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا، ہر جادو کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اس بے مثال سہولت اور طاقت کے بدلے میں ہم نے کیا کھویا ہے؟ کیا کچھ کھویا بھی ہے؟ کیا یہ ٹیکنالوجی جو ہمیں آزاد کرنے آئی تھی، ہمیں کسی نادیدہ طریقے سے اپنا عادی اور پابند بنا رہی ہے؟ یہ وہ غور طلب سوال ہے جو یہ ڈیجیٹل دور ہم سے پوچھ رہا ہے۔ کیا یہ جادوگر ہماری آزادی کا محافظ ہے یا ایک نیا قید خانہ؟